دلچسپ بات یہ ہے کہ سانس لینا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی عمل بھی ہے۔ روحانیت کا علم رکھنے والے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سانس کو سمجھداری اور ہوشیاری سے لو۔ قرآن کے مطابق ہوائیں صرف موسم بدلنے کی قوت نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم لے کر بھی چلتی ہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا ہوا میں کوئی واقعی روحانی راز چھپا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہوا میں روحانیت کیوں؟ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اچانک چلنے والی ایک ٹھنڈی ہوا ہمیں سکون کیوں دیتی ہے؟ یا کسی خاص مقام پر چلنے والی ہوا ہمیں کچھ خاص سا محسوس کیوں کراتی ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا ہوا میں کوئی واقعی روحانی راز چھپا ہے؟ معزز ناظرین، ہوا یعنی ریحا قرآن پاک میں درجنوں بار ذکر ہوئی ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 48 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور جو بادل اٹھاتی ہے۔ قرآن کے مطابق ہوائیں صرف موسم بدلنے کی قوت نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم لے کر بھی چلتی ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات محض فطری نہیں بلکہ ان میں ایک روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم اسے سائنسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہوا دراصل مختلف گیسوں کا مکسچر اور مرکب ہے، آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ۔ لیکن صرف یہی نہیں، اسی ہوا میں فیرومونز، بایو سگنلز اور الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسیز کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ بعض فریکوینسیز انسانی دماغ کی ویوز مطلب دماغ سے نکلنے والی لہروں پر اثر ڈالتی ہے، جیسے الفا ویوز، دماغ کی وہ لہریں جو ذہنی سکون پیدا کرتی ہیں، تھیٹا ویوز، وہ لہریں میڈیٹیشن مطلب مراقبے یا انسان کی تنہائی والی عبادت سے بنتی ہیں، اور بائنورل بیٹس، انسانی دماغ سے نکلنے والی وہ لہریں جو انسانی وجود اور جسم میں روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہوا ان فریکوینسیز کو ہمارے جسم میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب ہم سانس لیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سانس لینا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی عمل بھی ہے۔ روحانیت کا علم رکھنے والے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سانس کو سمجھداری اور ہوشیاری سے لو، کیونکہ ہر سانس تمہیں تمہارے رب کے قریب یا دور لے جا سکتی ہے۔ بعض روحانی مکاتب فکر کے مطابق کچھ مقامات پر چلنے والی ہوا میں ایسی سٹل مطلب باریک، مخفی اور پوشیدہ وائبریشن ہوتی ہے جو انسان کی روح پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے بعض مزارات، مساجد یا پہاڑی علاقوں کی ہوا ہمیں ہلکی، پرسکون یا مقدس محسوس ہوتی ہے۔
معزز ناظرین، حدیث شریف کے مطابق اللہ کے نیک بندے جب ذکر کرتے ہیں تو زمین و آسمان ان کی خوشبو سے بھر جاتے ہیں، اور یہی خوشبو ہوا کے ذریعے ہمارے جسم اور دل تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب ہم کسی بزرگ یا نیک شخص کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص ٹھنڈک، ایک خاص سکون اور ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب دراصل اس روحانی ہوا کے اثر اسپرچول پریزنس کا عکس ہوتا ہے جو ہوا میں مکس یا تحلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ سائنس بھی اب مانتی ہے کہ ہمارے جذبات، دعا یا نیت کے اثرات ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ماسارو ایموٹو کی تحقیق کے مطابق اگر آپ کسی پانی یا ہوا پر محبت بھرا جملہ پڑھیں تو اس کے اندر کی ترتیب بدل جاتی ہے اور وہ اور زیادہ خوبصورت اور منظم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے ارد گرد کی ہوا کو روحانی بنا سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، ذکر، نیت، دعا اور اچھے اعمال کے ذریعے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، انسان کے جسم کا وہ کون سا عمل ہے جو ہر لمحہ اور ہر وقت ہوا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے۔ معزز ناظرین، سانس وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ہوا ہمارے جسم اور روح دونوں کو چھوتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی مدھم سی ہوا آپ کے چہرے کو چھوئے تو رک کر محسوس کریں، شاید یہ کوئی اشارہ ہو اللہ کی طرف سے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اشارے انسان کو کیسے ملتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔